الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ٹاپک ہے توحید کا۔ چونکہ توحید دین اسلام کے اندر اساس اور بنیاد ہے، توحید کے بغیر آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ توحید کی اصل کیا ہے کہ کائنات کا متصرف، غیب دان، امور کا چلانے والا، موسم کا بدلنے والا وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ نہ کسی غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ ولی کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ نے صوفیہ کے کلام میں بکثرت یہ بات دیکھی ہوگی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غوث، قطب، ابدال ہیں اور یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کے جو ہے نا وہ توجہات سے اور ان کی دعاؤں سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور ان میں سے جب کوئی ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات سراسر ایک افسانوی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے بزرگ ترین اور اللہ کی پسندیدہ ترین ہستی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اور حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت وارد ہوئی ہے، غالباً 1058 اس کا نمبر ہے، اور بھی صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت طویل نماز پڑھائی سورج گرہن پر، اور پھر بعض صحابہ کے اندر یہ گفتگو ہوئی کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر، اور اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے سچے پیغمبر تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی سراسر نفی فرما دی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ امت کو یہ پیغام دیا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی کے جینے سے، کسی کے مرنے سے یہ سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ سورج اور چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ سورج یا چاند کو گرہن لگ گیا ہے تو فوراً نماز کی طرف دوڑو۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا جو ان کا فرض منصبی تھا، کہ لوگوں کی غلامی سے کاٹ کر ایک اللہ کی بندگی پہ ڈالا۔ آج کے زمانے کا کوئی پیر پرست ہوتا، وہ بولتا دیکھا ہاں واقعی ایسا ہوا، پیر صاحب کا بیٹا مر گیا، یا پیر صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے پیر اتنے بڑے درجے پر فائز ہیں کہ آج جو ہے نا دیکھو سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑی عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے جنازے کے اندر ایسا ہوا ویسا ہوا، آسمان بھی جو ہے نا ایسا لگ رہا تھا جیسے آنسو بہا رہا ہے، اور عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ صرف کائنات کے اندر اگر کسی کی چلتی ہے اور کسی کی مرضی ہے تو وہ میرے رب کی مرضی ہے، وہ میرے رب کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو کائنات کا چلانے والا نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، بلکہ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ تو جب ہماری توحید پختہ ہوگی، اور توحید کس بنیاد پہ پختہ ہوتی ہے؟ توحید صحیح علم کی بنیاد پہ پختہ ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں صحیح علم ہم سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر غلط چیزیں اس کی جگہ لیتی چلی جا رہی ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ رہ جائیں اور پتہ چلے کہ پوری زندگی رہ رہا تھا، سہ رہا تھا، بس رہا تھا، وہ مسلمانوں میں تھا، اور پھر جب قیامت کے دن اٹھایا گیا تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حشر فرعون، ہامان اور قارون کے ساتھ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص نصیب فرمائے، اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور اسی کے اوپر ہم کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔